बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़े बड़े बुर्ज उलट रहे हैं, माहौल मुसलसल बदलता चला जा रहा है। 8 फरवरी को जिस तरह लोगों ने फैसला सुना दिया, अवाम ने फैसला सुना दिया वोट के जरिए, मैंडेट के जरिए, अब मुश्किल हो रहा है कि उनके खिलाफ चला जाए। बिल्कुल मैंडेट चोरी हुआ, लोगों को ज़बरदस्ती जिस तरह से हरवाया गया और जो जीते हुए थे उनका मैंडेट चोरी करके जो हारे हुए थे उनकी झोली में डाला गया। लेकिन इससे मामला तब चलते नजर नहीं आ रहे। अब ये लिखा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ की सियासत हमेशा के लिए अब खत्म हो गई है और ये ज़बरदस्ती का इलेक्शन वो जो जीते, उससे पहले तो वो खुद को वज़ीर आज़म डिक्लेयर कर रहे थे और कह रहे थे कि जी वज़ीर आज़म चौथी दफ़ा नवाज शरीफ। उसके लिए उन्होंने अखबारात में जिस तरह इश्तिहारात दिए करोड़ों रुपया लगाकर, तो प्लान नजर आ रहा था। लेकिन इतनी बुरी तरह से शिकस्त हुई कि फिर उसके बाद उन्होंने मजबूरन अपने भाई को शहबाज शरीफ को आगे किया और अपनी बेटी का रास्ता यानी वज़ीर आला के लिए हमवार किया और ये डील उन्होंने ली। लेकिन मजबूरन ली क्योंकि उनको नजर आ गया कि अब लोगों ने उनके लिए वोट नहीं किया। माहौल बदल चुका है और अगले इलेक्शन तक बहुत ज्यादा बदल चुका होगा, जहां इसी तरह से बड़े बड़े बुर्ज जो उलट चुके हैं, अब इनकी सियासत खत्म है। इनमें जहांगीर तरीन का नाम लिया जा रहा है जो सियासत ही छोड़ गए, परवेज खटक का नाम लिया जा रहा है वो भी गए, हत्ता कि अब ये कहा जा रहा है जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब वो भी चूंकि अपनी नशिस्त हार गए हैं और उन्हें इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन फिर भी उनको अमीर बरकरार रखा गया और इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। लेकिन उनकी भी सियासत अब लगता है आगे मुश्किल हो जाएगी। और बाकी जमातें, अवामी नेशनल पार्टी आप देखिए जो इसी तरह से दीगर जमातें नजर आती हैं, नेशनलिस्ट पार्टीज, उनके लिए मुश्किल हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के लिए बड़ी मुश्किल हो चुकी है। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। तो इनके बड़े बड़े लोग अब फारिग होते नजर आ रहे हैं। इस बारे में लिखा भी जा रहा है। इसके साथ आप ये देखिए कि इमरान खान साहब एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं और इस पर तफसील से वीलॉग भी किया है सदीक जान ने और उसमें बताया है कि जो लोग इमरान खान साहब से मिल के आए उन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं। और इसमें इमरान खान साहब ने यह तक कह दिया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से चीजें सामने लाई जाएं, क्योंकि 5 रुकनी बेंच का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा इमरान खान साहब के हवाले से कोई केस ना सुने। लेकिन अब भी ये नजर आ रहा है कि कोई केस वो सुनते हैं, जिस तरह आपने देखा इंतखाबात के हवाले से बल्ला छीनने का फैसला जो उन्होंने दिया वो भी उन्होंने सुना। तो अब वो कह रहे हैं कि जी इतमाद नहीं है और जस्टिस काजी फाइज साहब के हवाले से ये चीज सामने लाई जाए और इस पर शिव शाहीन साहब ने अब बात भी कर दी है। यही नहीं, अब एविडेंसेस कलेक्ट करने का कहा गया है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, वो सब सबूत इकट्ठे किए जाएं और सुप्रीम कोर्ट ले जाए जाएं। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट में ये चीजें ले जाने के साथ तमाम इंटरनेशनल मीडिया को ये चीजें दिखाई जाए, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, उसका बहुत ज्यादा फोकस है इस पर और IMF के खत के बाद और मामला आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको सब दिखाया जाए क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया के सामने है फॉर्म 47, 45 उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया है इसमें फर्क क्या है। और इसी तरह 8 फरवरी को जो इलेक्शन जीता तहरीक इंसाफ ने, उसको 9 फरवरी को किस तरह पीछे किया गया वो सबके सामने है। तो इंटरनेशनल मीडिया में भी इस चीज़ को फोकस किया जाए। अब और क्या बातें कही हैं इमरान खान साहब ने वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, जिसमें एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ये जो वीडियोज़ आ गई थी कि बगलगीर हुआ जा रहा है तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की तरफ से, ऐसे मिला जा रहा है नून लीग के साथ कि जनाब वो तो अपने लोग नून लीग के आपस में इस तरह नहीं मिलते, इतनी बेतकल्लुफी, ये सब क्या है। तो उन्होंने सख्ती से पाबंदी लगा दी है कि जी ये चाहे MQM हो चाहे नून लीग पीपल्स पार्टी, इनसे इस तरह के ताल्लुकात और ये जनाब बड़ा हंसी खुशी ये नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों ने हमें मैंडेट ही इनके खिलाफ दिया है। अब हम उनकी तौहीन नहीं कर सकते उनके मैंडेट की। तो ये जो बातें हो रही हैं पीपल्स पार्टी के साथ चलने के लिए, पीपल्स पार्टी अभी भी बेताब है, ये आप जहन से निकाल दें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इसके अलावा इमरान खान साहब ने कुछ बहुत अहम बातें की हैं, उस पर भी आते हैं। लेकिन मैं ये आपसे अर्ज कर दूं कि इलेक्शन कमिश्नर बड़ी मुश्किल में नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सारा जो इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन धांधली करवाने में इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर साफ तौर पर इल्जामात आ रहे हैं। एतजाज एहसन से लेकर तहरीक इंसाफ के दीगर लोग इस पर बात कर रहे हैं और जो कुछ हुआ उसके बारे में सब जानते हैं। मोहम्मद मालिक साहब भी कह चुके हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो फैसले नहीं करने, इलेक्शन कमीशन ने फैसले नहीं करने, ये तो कहीं और से फैसले आ रहे हैं। और जिस तरह जीत को हार में बदलना, हार को जीत में बदलना, फॉर्म 45, 47, अभी तक इन्होंने फॉर्म 45 नहीं लेकर आए, एक भी कानून पर अमल नहीं किया, ना 90 दिन के अंदर इलेक्शन, ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ना फॉर्म 45 के हवाले से, सब कुछ रिजल्ट रोकना, मैनिपुलेट करना और कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात वो सबके सामने हैं। अब हुआ यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 की बात तो कर चुके हैं एतजाज एहसन साहब और बहुत कुछ कहा, लेकिन अब साहबजादा हामिद रजा वो भी सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा कि ये जो झूठ बोला गया, सारा कुछ कहा गया कि जी हमने कोई खत लिख दिया हुआ है कि हमें रिजर्व सीट्स ही नहीं चाहिए, ये जिस तरह झूठ बोला, तो अब अगर इस पर आगे बढ़ा गया तो मैं हद तक इज्जत का दावा करूंगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ कि आपने क्या कहा, हमारी दरखास्त क्या थी और आपने किस तरह उसको प्रेजेंट किया। और वो तो आर्टिकल इलेक्शन के हवाले से 206 के हवाले से थी। उन्होंने रफ्तार जो बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है उसको इस बारे में इंटरव्यू भी दिया है, वो भी मैं आपको सुनवा देता हूं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि अब एहतजाज का सिलसिला तेज हो रहा है, बढ़ाया जा रहा है। हफ्ते के रोज
2 مارچ کو تحریک انصاف کی طرف سے پرامن احتجاج کی کال دے دی گئی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے فارم 47 کی پیداوار جعل ساز حکومت کے خلاف پرامن احتجاج، اور قومی و صوبائی اسمبلی کے اراکین، ٹکٹ ہولڈرز، تنظیم اور عوام تیاری رکھیں۔ شیخ فیصل منور نے کہا جی اسلام آباد میں وہ پھر ایک دفعہ لیڈ کریں گے اس چیز کو۔ تو عمران خان صاحب تو پیچھے کسی صورت ہٹ ہی نہیں رہے، اور اس پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے اس میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اور احتجاج پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوگا، باہر بھی ہوگا، اور قانونی سطح پر عدالتوں کے اندر بھی ہم چیزوں کو لے کر جائیں گے۔ ابھی سنیے کہ چیف الیکشن کمشنر کس طرح سے مشکل میں آ رہے ہیں، اور صاحبزادہ حامد رضا نے جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں جن سے اتحاد ہوا ہے تحریک انصاف کو، کیا کہہ رہے ہیں؟ خود ہی کہا کہ مخصوص نشستیں آپ کو نہیں چاہیے، اور پھر آپ کی پارٹی سے کوئی الیکشن بھی نہیں جیتا ہوا، تو اب کیس تو خود ہی خراب کر دیا نا۔ میں نے تو نہیں کہا۔ آرٹیکل 206 انہوں نے پوچھا کہ جنرل الیکشن میں آپ نے خواتین کو کتنے ٹکٹ جاری کیے ہیں، کہ ہم نے جنرل الیکشن میں کسی خاتون کو ٹکٹ نہیں دیا، اور وہ ہے انڈر آرٹیکل 206۔ ٹھیک ہے، جو 104 کے تحت ہے وہ ہے ریزرو سیٹس، وہ ہماری درخواست وہاں پر موجود ہے۔ اب کیا کریں گے اگر الیکشن کمیشن اب نہیں کچھ سنتا؟ تو آپشنز کیا ہیں؟ الیکشن اب یہ کہ جی آپ کریں گے کیا اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے؟ آپ نے جس طرح ریزروڈ سیٹس کا کہا ہے، انہوں نے تو جناب یہ کہہ دیا جی ویمن سیٹ کا آپ نے تو لیٹر لکھ دیا ہوا ہے کہ جی ہم نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا اور ہمیں نہیں چاہیے اس طرح کی بات، مطلب بالکل ایک بات کو گھمایا، اور اس پر یہ بات رپورٹ ہو رہی ہے کہ بیرسٹر علی ظفر مانگتے رہے کہ جی لیٹر کون سا ہمیں دکھائیں، تو چیف الیکشن کمشنر نے لہرایا ضرور لیکن 2 دفعہ مانگنے پر ان کو دیا نہیں۔ تو یہ جو غلط بیانی کی گئی ہے اس حوالے سے اب حامد رضا صاحب غصے میں نظر آ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی میں لے کر جاؤں گا ان کو عدالت۔ کمیشن اگر اس لیٹر کو ایکسکیوز بناتا ہے، پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم بھی کلیریفائی کر چکی ہے، تو دین میں اپنا حد کے عزت کا دعویٰ کروں گا چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف، تمام ممبران کے خلاف، کہ ہمارا لیٹر جنرل الیکشنز پہ ہے، اور وہ تمام پارٹیوں نے اس کو رپلائی کیا ہے، اور ایک کوائٹ ڈیٹ کے اوپر کیا جو کہ 26 تھی۔ اگر یہ ایکسکیوز بنائیں گے تو میں نے عدالت میں لے کے جاؤں گا، ڈی فیم کرنے میں چھوڑوں گا میں۔ چلیں جی عدالت لے کر جائیں گے۔ اب یہ معاملات عدالتی تو آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف ہر محاذ پر جو ہے وہ آگے بڑھتی اور لڑتی نظر آ رہی ہے۔ جو میں نے برج الٹنے کا کہا اس میں آپ نے ایم کیو ایم کا دیکھا کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہماری کہانی ختم ہو رہی ہے، اور اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوشش کر کے کس طرح اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، شاید ہماری سیاست کچھ بچ سکے۔ اور آڈیوز جو لیک ہوئی ہیں اس میں گورنر سندھ کامران ٹسوری کی دیکھ لیں، اور اسی طرح مصطفیٰ کمال کی دیکھ لیں، اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ جناب مینڈیٹ تو ہمیں ملا ہی نہیں، اور یہ اور معاملہ خراب ہو جائے گا اگر ہم ان کے ساتھ جائیں گے، اور کچھ ملنا بھی نہیں ہمیں۔ تو یہ میں نے جو کہا نا بڑے بڑے برج الٹ گئے ہیں، اور لوگوں نے اب بتا دیا ہے کہ وہ روایتی سیاست جو ہے وہ اب اس ملک میں نہیں چل سکتی، اور اس کے بالکل اگینسٹ لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ایک واضح طور پر مینڈیٹ دے دیا ہے اس کے خلاف۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہی جوڑ توڑ لوٹوں کی سیاست، ادھر سے ادھر وہاں سے یہاں، وہ سب نہیں چل سکتی، جس میں نے آپ کو نام بھی بتا دی ہیں، اور تحریک انصاف جو چھوڑ کر گئے ان کی کیا صورتحال ہے، ان کے بارے میں لوگ کیا لکھ رہے ہیں بتا رہے ہیں تمام تجزیہ کار، اور جو ڈائنامکس پاکستان میں چینج ہو گئے ہیں، جو سوشل میڈیا کا ریولوشن یہاں پر لے کر آیا ہے، اس کو ایک انقلاب کہا جا رہا ہے، اور اب یہاں سے آگے بڑھا جائے گا، اس سے واپسی ممکن ہی نہیں ہے، اور لگتا نہیں ہے کہ شریف خاندان اس سے باہر نکل سکے گا، یا زرداری خاندان اس سے باہر نکل سکے گا، وہ اس سے باہر سوچ ہی نہیں سکتے، ان کی سیاست ہی اس کے اندر ہے خاندانی طور پر اسی طرح سے، اور وہ بہت اس سیاست میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ پیچھے رہ جائیں گے۔ جہاں تک بات ہے جناب عمران خان صاحب کے نئے احکامات کی اپنی پارٹی کے لیے، اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی نون لیگ سے اس طرح کوئی نہیں اب جناب وہ بڑے اچھے تعلقات اور وہ سب، کیونکہ لوگوں نے مینڈیٹ ان کے خلاف دیا ہے تو کوئی نہ سوچے ان کے ساتھ چلنے کی بات پر۔ پھر اس کے علاوہ جناب آپ دیکھیں کہ اسد قیصر صاحب جو بڑے آگے ہیں، لیکن ان کے بھائی کو آخری وقت میں پتہ لگا جی اسپیکر کے امیدوار ہی نہیں وہ رہے۔ پھر اب ملاقاتیں جو کوئی کہیں کر رہا ہے کوئی کہیں کر رہا ہے چھپ کر، ان کو سب کو ختم کرنی ہوگی ورنہ ان کے لیے بڑے مسائل ہو جائیں گے۔ پھر سپریم کورٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہاں جی، علی امین گنڈا پور صاحب 5 بہت اہم کام کرنے والے ہیں۔ علی امین گنڈا پور اپنی تقریر میں بھی 5 چیزوں کا ذکر کریں گے، وہ بڑی اہم ہیں۔ عمران خان صاحب نے واضح طور پر ڈائریکشن دے دی ہے، لیکن بقول صدیق جان کے کہ جی چونکہ وہ ابھی کانفیڈینشیل ہے، ان کی جو سورسز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی آپ شیئر نہ کریں، تو اس لیے وہ شیئر نہیں کر رہے، لیکن یہ آپ نظر رکھیے گا کہ علی امین گنڈا پور 5 کیا کام کرنے والے ہیں اور 5 کیا اعلانات کرنے والے ہیں اپنی پہلی تقریر میں بطور وزیر اعلیٰ۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب آئی ایم ایف کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ خط میں جو سخت الفاظ تھے وہ کیوں نہیں سامنے لائے گئے۔ عمران خان نے ڈکٹیٹ کروایا تھا، لیکن وہ تھوڑی بہت اس میں تبدیلی کی گئی، اس پر وہ بہت زیادہ ناراض نظر آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں کب چیزوں کو لے جایا جا رہا ہے، دیر کیوں کی جا رہی ہے، اس میں بھی بہت بڑا راز ہے۔ یہ بھی صدیق جان کہتے ہیں جی نہیں بتایا جا سکتا، وقت آنے پر بتائیں گے کہ کیوں نہیں ابھی سپریم کورٹ میں چیزیں لے جائی جا رہی واضح طور پر۔
اور اس میں جناب اب وہ بتا دیں گے، لیکن بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے پیچھے، مجھے نہیں پتا، صدیق جان نے کیونکہ خبر نہیں دی، میں اپنی طرف سے ایک اندازہ لگا رہا ہوں کہ جسٹس قاضی فیصل صاحب پر چونکہ عدم اعتماد کا اظہار تحریک انصاف کر چکی ہے، تو اب پتہ نہیں وہ اس لیے سوچ رہے ہیں کہ ان کی ریٹائرمنٹ بھی قریب ہے، چند مہینے دیکھ لیا جائے اور اس طرح سے معاملات کو چلایا جائے کہ یہ نہ ہو کہ وہ اس سے پہلے کچھ اس طرح کا کام کر دیں کہ دوبارہ آپ وہ کیس نہیں لگا سکتے، تو لہٰذا کچھ اتنا ڈیلے کیا جائے کہ اگر وہ جلد بھی کیسوں کو نپٹائیں تو اس حد تک نہ جایا جا سکے، میرا اندازہ ہے یا ایسی تجزیہ یا خیال ایک ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ بہرحال اس کے علاوہ جناب کمل شوذب صاحبہ کا دوبارہ منظر عام پر آنا، ان کے ساتھ دیگر خواتین کا جن میں شاندانہ گلزار صاحبہ ہیں، زرتاج گل ہیں، اور یہ خواتین اب جس طرح نظر آ رہا ہے کہ بڑا سخت لہجہ اپنا رہی ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ وہاں وزیر اعلیٰ ہیں تو اب خاتون پر تو اس طرح بات نہیں کی جا سکتی، تو اب یہ خواتین تو خاتون کے بارے میں تو بات کر سکتی ہیں اگر مرد نہیں بھی کر سکتے تو اس لیے مریم صاحبہ کے لیے بڑی مشکلات ہونے والی ہیں، کیونکہ یہ سب ایک روپوشی سے سامنے آ رہی ہیں، چاہے زرتاج گل ہیں، چاہے شاندانہ گلزار صاحبہ ہیں، وہ بھی خاموش تھیں، اور اسی طرح کمل شوذب صاحبہ تو وہ اب آ رہی ہیں اور سخت لہجہ اپنا رہی ہیں، تو بڑا اگریسو موڈ نظر آ رہا ہے، اس لحاظ سے تو مریم صاحبہ کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی، اور وہ جو پرانے انداز میں چل رہی ہیں، وہی فوٹو شوٹس، وہی ویڈیو، اور وہ جس طرح شہباز شریف کرتے تھے، یہ پرانے ہو چکے ہیں، لوگ اس چیز سے امپریس نہیں ہوتے، کچھ کام کر کے دکھانا پڑے گا، روز نکلے ہیں، روز ویڈیو میں دکھا رہے ہیں، ہاں جی ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، آنیاں جانیاں، تو وہ تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس پر میں نے ایکس پر پوسٹ بھی کیا، ٹویٹ کیا کہ مریم صاحبہ جا رہی ہیں ہاسپٹل میں، جا کے پوچھ رہی ہیں جی آپ کو کوئی میڈیسن فلاں فلاں، تو یہ سارے یعنی اپنے ساتھ کیمرے لے جا کر اور یہ چھاپا مارا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، تو یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ اس طرح ہاسپٹلز میں جا رہے ہیں، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ خود، اللہ نہ کرے کبھی آپ کو بیماری ہو، لیکن خود کبھی کھانسی کا شربت بھی آپ نہیں لیتے سرکاری ہاسپٹل سے، تو کیا وجہ ہے؟ کبھی وہاں پر داخل نہیں ہوئے ہوں گے، کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا، تو ہمیشہ علاج باہر ہی کرواتے ہیں، تو یہ چیزیں لوگ پھر تضاد دیکھتے ہیں اور اس کو پھر لوگ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں۔ اب جس طرح میں نے کہا حالات بدل رہے ہیں، اعظم سواتی صاحب، شیخ وقاص اکرم، فیصل جاوید، شہریار افریدی، یہ سب سامنے آ رہے ہیں، اور عنقریب ہو سکتا ہے مراد سعید بھی آ جائیں، اور پھر آپ دیکھیے اور ہی ماحول بن جائے گا، تو تحریک انصاف میں ایک نئی جان پڑ چکی ہے اب 8 فروری کے بعد، اور اب اگرچہ ان کو حکومت سازی سے پیچھے دھکیلا گیا، مینپولیٹ کیا گیا چیزوں کو، مگر تحریک انصاف پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہے، پہلے سے زیادہ کمیٹڈ ہو چکی ہے، ان کے ورکر جس مشکل سے گزر کر آئے ہیں، جس طرح ان کے ووٹرز نے ووٹ دیا ہے، آگ کے دریا عبور کیے ہیں، یعنی یہ تو صرف ایک ہی چیز تھی، سب کو تسلی ہو گئی تھی بلے کا نشان نہیں ہے تو بس اب کوئی سمجھ نہیں آئے گی، کہاں لوگوں کو پتہ لگے گا، لیکن لوگوں نے ڈھونڈ کے پتہ کر کے کس طرح سے ووٹنگ کی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب جس طرح سے ہارے ہیں، اتنی بڑی بڑی لیڈ سے لوگوں نے ان کو ہرایا ہے دونوں جگہوں سے، تو اس کے بعد وہی دل برداشتہ ہو گئے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ وہ اصل میں جناب پاور انہوں نے بروکر بننا تھا اور پتہ نہیں کیا ہونا تھا، کنگ میکر ہونا تھا، انہی کی سیاست ختم ہو گئی۔ تو ابھی آپ دیکھیے گا کہ جو ابھی چند آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جناب ان کی سیاست کچھ رہ گئی ہے شاید، وہ بھی آپ کو برج الٹتے نظر آ جائیں گے، اور بالکل ہی کہیں نام نظر نہیں آئے گا۔ میں نے آپ کو پرویز خٹک کی مثال دی ہے، نواز شریف صاحب کا پیچھے ہونا آپ دیکھ لیجئے، اور شاید وہ بلکہ الیکشن بھی نہیں لڑیں گے، یہ بھی نظر آ رہا ہے، اور اب شہباز شریف مریم کو آگے کیا جا رہا ہے، ان کے لیے بھی اگلا مشکل ہو جائے گا۔ جس طرح ابھی تو مریم صاحبہ جس طرح بھی زبردستی جیت گئی ہیں، لیکن کوئی اب ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کیا وہ پرفارمنس کر دیں، کیا کر دیں تو ان کی کچھ سیاست بچ سکے۔ آخری ان کی امید یہ ہو سکتی تھی کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھتے تو پھر شاید ان کی سیاست کچھ باقی رہتی، لیکن انہوں نے پھر دوبارہ پی ڈی ایم 1 کے بعد پی ڈی ایم 2 کا جو تجربہ کیا ہے، یہ ان کی سیاست کو بھی بحال لے جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔